السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا يرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا۔ سورہ فرقان چل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کے ذکر سے اس سورت کا آغاز فرمایا تھا، اور اب اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن کا ذکر فرمایا اس سورت میں۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ قیامت کے دن کا ایک ہولناک منظر یہ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہائے کاش میں نے رسول اللہ کی راہ کو اختیار کیا ہوتا، تو آج قیامت کے دن مجھے افسوس نہ ہوتا۔ اور اپنے ہی ہاتھوں کو چبانا، اپنے ہی اعضاء کو تکلیف پہنچانا، یہ قیامت کی ایک ہولناکی ہے۔ بعض لوگ اپنے ہی گریبانوں کو پھاڑ کر اپنے ہی چہروں پر تھپڑ مار کے اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم نے دنیا کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے باوجود ہم نے اطاعت رسول سے محرومی اختیار کی، تو آج افسوس ہے، لیکن اس دن کا افسوس کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ایک مشہور و معروف روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی انسان دنیا میں ایک قطرہ آنسو کا بہاتا ہے اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ، دیندار آدمی کا وہ ایک آنسو کا قطرہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے گرے، اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے خون کا قطرہ گرے، یہ دو قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ ایک روایت جو میں سنانے لگا تھا اس کے الفاظ یوں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا جو سب سے چھوٹا انگارہ ہوگا اس پر اگر ساری دنیا کا پانی بہا دیا جائے تو وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، یعنی سب سے ہلکی چنگاری ہے، آگ کا سب سے چھوٹا شعلہ ہے، اس پر ساری دنیا کا پانی بہا دیا جائے تو وہ جہنم کا ایک انگارہ جو ہے ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ تو صحابہ یہ بات سن کر بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ کے پیغمبر ساری دنیا کا پانی ڈالنے سے ایک چنگاری جہنم کی ٹھنڈی نہیں ہوتی، تو پھر ساری جہنم کیسے ٹھنڈی ہوگی؟ اس کی بڑی بڑی آگ اور جسم کو چمٹ جانے والی آگ جس طرح آگے آ رہا ہے اس کو کس طرح ٹھنڈا کیا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص تنہائی کے اندر اللہ سے ڈر کر اپنی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ بہاتا ہے، اگرچہ وہ قطرہ آنکھ سے ٹپک کر رخسار پر بھی نہ گرے، صرف آنکھ میں اتنا پانی آ جائے جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے، صرف اللہ کے ڈر سے اتنا آنسو کا قطرہ آ جائے تو وہ قطرہ ساری جہنم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ ہے دنیا کے اندر خوف خدا کی برکت، دنیا کے اندر اللہ کے ڈر کی برکت کہ ایک آنسو کے قطرے سے ساری جہنم ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن اس رونے کا، افسوس کرنے کا، اپنے جسم کو تکلیف پہنچانے کا، ہاتھوں کو چبانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنمی لوگ اتنا روئیں گے قیامت کے دن، اگر وہ اپنے آنسوؤں میں چاہیں کہ کشتی چلا لے تو کشتیاں بھی چل جائیں گی، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چل جائیں گی، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ رونا ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ سے ڈر کر رونے کا طریقہ سیکھیں، تنہائی میں رات کے پچھلے پہر 24 گھنٹوں میں کم از کم کوئی 5 منٹ ایسے بنائیں کہ اللہ کے خوف اور اس کے ڈر کے ساتھ دنیا میں اپنی آنکھوں کو نم کریں اور آنکھوں سے آنسو بہائیں
یہ آنسوؤں کے قطرے اللہ کی بارگاہ میں بڑی قدر و قیمت رکھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ اس دن وہ کہے گا کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کہ اس فلاں نے مجھے گمراہ کر دیا، اس فلاں کی محبت نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اس دن رونے کا انسان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ شیطان اس وقت تک غالب آ چکا ہوگا اور اس شخص نے اپنے آپ پر جہنم کو لازم کر لیا ہوگا۔ وقال الرسول یا ربی، این اسی موقع پر جب جہنمی لوگ قیامت کے دن بڑے پریشان ہوں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر بھی بارگاہ رب العزت میں ایک دعویٰ دائر فرما دیں گے۔ فرمایا وقال الرسول، اور اس دن کہے گا رسول، یا ربی، یا میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن سے منہ موڑ لیا تھا، انہوں نے اپنے جینے کا طریقہ اپنی مرضی اور من پسند کے مطابق بنا لیا، انہوں نے قرآن سے منہ موڑ لیا، قرآن سے اعراض کر لیا۔ اس دن جس دن اہل ایمان کو رسول اللہ کی شفاعت پر بڑا گمنڈ ہوتا ہے، اگر اللہ کے پیغمبر ہی کسی شخص کے بارے میں یہ دعویٰ دائر کر دیں گے تو اس شخص کا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس بات پر اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ دائر کریں گے، اللہ جس قرآن کی دعوت کے لیے میں نے لوگوں کی ماریں کھائیں، میں نے گالیاں سنی، میں نے لوگوں کے تانے سنے، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے مجنون کہا، دیوانہ کہا، کسی نے پاگل کہا، نعوذ باللہ، اللہ میں نے سب کی باتیں سنی، لیکن میری امت نے اس کے باوجود اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ جب اللہ کے رسول اتنا سخت دعویٰ پیش کریں گے رب کی عدالت میں، تو سوچئے جس نے اپنے آپ کو قرآن سے نہیں جوڑا، قرآن سے منہ موڑا ہوا ہے، اس شخص کا قیامت والے دن کیا بنے گا؟ آگے اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام اور قوم نوح کا ذکر فرمایا ہے۔ قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہلاک فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اور وہ قوم نوح جنہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا، اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا، وجعلناہم للناس آیہ، اور لوگوں کے لیے ان کو نشانی اور عبرت بنا دیا، وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے اسی طرح ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَعَادًا وَثَمُودَ، قوم عاد اور قوم سمود، وَأَصْحَابُ الرَّسِّ، اور کنویں والی بستی۔ کنویں والی بستی سے مراد جس کا ذکر سورۃ البروج میں ہے، اصحاب الاخدود، یہ کنویں والے اصحاب الرس ہے۔ یہ تین قوموں کا اللہ نے ذکر فرمایا، قوم عاد، قوم سمود اور قوم اصحاب الاخدود، وقرون بین ذلک کثیرا، اور اس کے علاوہ بھی کئی بستیاں اللہ نے تیس کر دی اور صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے ان کے سامنے مثالیں بیان کی، پھر ہر ایک کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اے میرے پیغمبر اس بستی کا ذکر بھی کر دو جس پر اللہ تعالیٰ نے بہت بری بارش نازل فرمائی۔ یہ قوم کون سی تھی اور یہ بستی کون سی تھی؟ اس سے مراد مفسرین نے کہا ہے یہ بستی لوط علیہ السلام کی بستی تھی، اور یہ قوم لوط تھی جن پر اللہ تعالیٰ نے امطرت مطر السوء، قرآن کہہ رہا ہے بڑی بری بارش نازل ہوئی۔ کتنی بری بارش نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش نازل فرمائی۔ دوسری جگہ پہ فرمایا کہ ہر پتھر پر نشان لگا ہوا ہے کہ یہ کس کو لگنا ہے، آسمان سے برسنے والا کوئی ایک پتھر بھی ضائع نہیں ہوا، ٹھیک اپنے نشانے پہ آ کے لگا، اور وہ نوکیلے پتھر جب آسمان سے برسے، اللہ کی قسم ہے ابھی یہ پچھلے دنوں بارشیں ہوئی ہیں اور برف کے اولے پڑے ہیں، تو یقین کریں کہ خوف زدہ ہو گئی قوم کہ یہ کیا ہو رہا ہے، حالانکہ لوگ اپنے گھروں میں ہیں اور باہر جب برف کے گولے پڑ رہے ہیں لوگ خوف زدہ ہیں۔ آپ اندازہ کیجیے کہ آسمان سے پتھر برسے ہوں گے اور کوئی ایک پتھر بھی ضائع اور بیکار نہیں گیا ہوگا، بلکہ ہر پتھر کو نشان زدہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں پر، ان کے وجود پر برسایا، اور قوم لوط کو اللہ نے اس طرح تباہ و برباد کر دیا کہ ان کی لاشوں کو کوئی اٹھانے والا، کوئی دفنانے والا، کوئی کفنانے والا بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم لوط کو جو اللہ کے خوف سے بے خوف ہو گئے تھے، جو اللہ سے منہ موڑ چکے تھے اور
फहाशी और ओरियानी में मुब्तला हो चुके थे, अल्लाह ताला ने उस बस्ती को कैसे तबाह बर्बाद किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने कौम शुएब का जिक्र फरमाया है, जिनका अमल ये था, सिर्फ एक अमल बुरा था जिसका कुरान ने जिक्र किया है कि वो नाप तोल में कमी किया करते थे। तो पूरी कौम शुएब को अल्लाह तबारक व तआला ने, कौम मदियन को जो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम थी, उनको भी अल्लाह ताला ने तबाह बर्बाद कर दिया। उनको चीख की यानी एक जोरदार आवाज का अजाब दिया और उस बस्ती को इतनी जोरदार आवाज आई कि कौम शुएब, कौम मदियन, उनके जिगर फट गए। वो आवाज सुन न सके जो चीख की आवाज और चीख का अजाब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दिया था। वो कौम भी अल्लाह तबारक व तआला ने तबाह बर्बाद कर दी। जुर्म क्या है कि नाप तोल में कमी करते हैं, यानी सिर्फ एक जुर्म है, नाप तोल में कमी करते हैं। कौम लूत का एक जुर्म है कि वो हम जिन्स परस्त हो चुके थे, और इसी तरह दूसरी कौमों को अल्लाह तबारक व तआला ने तबाह बर्बाद किया है। तो आज अल्लाह के खौफ और उसके डर की जरूरत है कि हमारी कौम जो है वो बिल्कुल ही अल्लाह के अजाबों से बेखौफ हो चुकी है। उनको कोई परवाह नहीं है। धोखा, फ्रॉड, हम जिन्स परस्ती, इसके साथ नाप तोल में कमी, मिलावट, ये वो बड़े बड़े बुरे अमाल हैं जिनकी वजह से पहली कौमों को अल्लाह ताला ने तबाह बर्बाद फरमा दिया था। अल्लाह पाक हमें भी अपने अमाल पर गौर और फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद अल्लाह ताला ने शिरक और तौहीद का एक लतीफ नुक्ता बयान फरमाया है। अपने नबी से सवाल किया है, ऐ मेरे पैगंबर, अराईत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, आपका क्या ख्याल है उस शख्स के बारे में जिसने अपने दिल की मर्जी को अपना इलाह बना लिया है, जिसने अपने नफ्स को अपना इलाह बना लिया है। क्या ये शिरक नहीं है? एक तरफ अल्लाह की बात मानने का हुक्म हो और दूसरी तरफ बंदा अपनी मनमानियां करता फिरे, अपने दिल की मर्जियां करता फिरे। अगर उसका दिल करे तो नमाज पढ़ लेता है, अगर दिल नहीं करता तो छोड़ देता है, अगर उसका दिल करे तो कुरान की तिलावत कर लेता है, दिल नहीं करता तो छोड़ देता है, अगर उसका दिल करे तो नेक अमाल करता है, अगर उसका दिल न करे तो फिर बुराइयां करनी शुरू कर देता है और गुनाहों में आलूदा हो जाता है। अल्लाह फरमाते हैं, अराईता, आपका क्या ख्याल है आपका क्या ख्याल है मेरे प्यारे पैगंबर उस शख्स के बारे में जिसने अपने दिल की मर्जी को अपना इलाह बना लिया है, वो भी तो अल्लाह के साथ शिरक करने वाला है। अम तहसबु अन्ना अक्सरहुम यस्मऊन औ याकुलून इनहुम इल्ला कल अनआम बल हुम अज़ल्लु सबीला। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 12 में रहमत का जिक्र फरमाया। रात और दिन को अल्लाह ताला ने किस तरह प्यारा बनाया है, इस रात और दिन के फज़ाइल बयान फरमाए। कभी रात लंबी हो जाती है तो कभी छोटी, कभी दिन लंबे हो जाते हैं तो कभी छोटे, फिर कभी कभी अल्लाह ताला रात के कुछ हिस्से को दिन में दाखिल कर देता है और कभी कभी दिन के कुछ हिस्से को अल्लाह ताला रात में दाखिल कर देता है। जिस तरह कभी फजर की नमाज 4 बजे सुबह पहुंच जाती है और कभी फजर की नमाज सुबह 6 बजे 6:05 में होती है, यानी वो 2 घंटे जो दिन के होते हैं वो अल्लाह ताला रात में शामिल कर देता है। इसी तरह मगरिब के वक्त को देख ले, आजकल मगरिब के वक्त से हर रोज मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट बढ़ रहे हैं और ऊपर से मिनट 2 मिनट कम हो रहे हैं। यानी कभी कभी अल्लाह ताला रातों को बड़ा कर देता है और दिन को छोटा, कभी दिन को बड़ा तो रातों को छोटा। अल्लाह फरमाते हैं ये इख्तियार किसके पास है? सिर्फ अल्लाह के पास है, ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। फिर अल्लाह ताला ने उस दरिया का जिक्र किया है जिसमें एक तरफ मीठा पानी है तो दूसरी तरफ कड़वा है, यानी उनके किनारे आपस में मिले हुए हैं, दरमियान में कोई आड़ और रुकावट नहीं है। एक तरफ का पानी खारा है और दूसरी तरफ का मीठा है। हाजा अज़बुन फुरातुन व हाजा मिल्हुन उजाजुन वजअल बैनहुमा बरज़खन व हिजरन महजूरा। उतरो उस दरिया के अंदर, देखो कि दरमियान में कौन सा पर्दा है, कौन सी रुकावट है, कौन सी आड़ है। बड़े बड़े साइंसदान उस दरिया में उतरे और जाके नीचे चेक किया कि दरमियान में शायद कोई हायल रुकावट हो या कोई दरमियान में पर्दा और बरज़ख हो, लेकिन कोई पर्दा नहीं है। वो पर्दा क्या है कि जो मीठे पानी को कड़वे में मिक्स नहीं होने देता और मीठे पानी को कड़वे में जाने नहीं देता,
وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ کا حکم ہے. اللہ پاک نے میٹھے کو حکم دیا ہے کہ یہ تیری حد ہے, یہاں پہ تو نے رکنا ہے, اور کڑوے کو حکم دیا ہے کہ یہ تیری حد ہے, تو نے یہاں پر رکنا ہے. اللہ اس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو کتنی طاقتور مخلوقات ہیں, سورج چاند ستارے ہیں, آسمان و زمین ہے, بڑے بڑے دریا اور سمندر ہیں, وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اگر اللہ کے حکم کے مخالف ہے تو صرف ایک انسان جو بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے, یہ کمزوریوں کے باوجود اللہ کے حکم کے خلاف کر رہا ہے, جبکہ تمام مخلوقات طاقتوں کے باوجود, قوتوں کے باوجود وہ اللہ کے حکم کی تابعداری کر رہی ہے, اللہ کے حکم سے آگے نہیں بڑھ رہے. یہ اللہ پاک نے سبق دیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر اللہ کی پکار سے روکا ہے, فرمایا جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہو نہ تو وہ تمہارا نقصان کر سکتے ہیں اور نہ نفع کر سکتے ہیں. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا, اور کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد لینے والا. کافر شیطان سے مدد مانگتا ہے, اللہ سے نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین, آسمان اور عرش کا ذکر کیا ہے. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں یہ رحمان کون ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ, اور یہ کہ جب کہا جاتا ہے ان کو رحمان کو سجدہ کرو, وہ کہتے ہیں یہ رحمان کون ہے, ہم تو کسی رحمان کو نہیں جانتے. اللہ کے نبی ہمیں کہتے ہیں کہ تم نے اتنے الہ بنائے, خود کبھی اللہ, کبھی رحمان, کبھی رحیم. یہ رحمان کون ہے؟ ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے. اللہ پاک نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شَكُورًا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا. اللہ پاک نے اپنا تعارف فرمایا ہے, پھر رحمان کے بندوں کا ذکر فرمایا. وہ لوگ جن کی راتیں سجدوں میں اور قیام میں گزرتی ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور فرما, بے شک جہنم کا عذاب جسم کو چمٹ جانے والا ہے. پھر راہ اللہ خرچ کرنے والوں کے فضائل بیان فرمائے ہیں. توبہ کی فضیلت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے. دعا کے متعلق احکام و مسائل کہ دعا کو اپنے دل سے بھی کیا جا سکتا ہے اور زبان سے بھی کیا جا سکتا ہے, نرم آواز میں اور اونچی آواز میں یا پست آواز میں, چھپا کر یا ظاہر کر کے اللہ کے حضور دعا مانگی جا سکتی ہے. اس کے بعد سورہ شعراء ہے, یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں 227 آیتیں اور 11 رکوع ہے. اس کی آیتیں بالکل چھوٹی ہیں, اس لیے 227 آیتیں ہیں, یعنی سورت چھوٹی ہے لیکن آیتیں زیادہ ہیں. اس میں اللہ رب العالمین نے شعراء کے وہ وسوسے اور جو وہ شعر بناتے ہیں ان کا ذکر کیا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ اے میرے پیغمبر تو قرآن پڑھتا رہے, ہم جانتے ہیں کہ تو شاعر نہیں ہے, یہ قرآن مجید شاعری نہیں ہے, اور شاعر جو ہوتے ہیں وہ تو اٹکل پچو لگاتے ہیں. اس بات کا ذکر کیا ہے. اس سورہ پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا ہے, فرعون کا ذکر فرمایا ہے, موسیٰ کی قبل از نبوت زندگی کا ذکر فرمایا ہے. اور اسی طرح جب نبوت ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, پھر ان کو یہ حکم ملا کہ جا کر فرعون کے پاس اللہ کی توحید کو بیان کر. یہ سارا واقعہ جادوگروں کو اکٹھا کرنے کا واقعہ, اور پھر فرعون کی بارگاہ میں جادوگروں کا ایمان قبول کرنا, اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ لائے ہیں. پھر اسی صورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے جو عصا مارا تھا دریا کے اندر, اور 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے اللہ نے دریا میں بنا دیے تھے, وہ ذکر بھی اسی صورت کے اندر موجود ہے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ, تلاوت کر میرے پیغمبر ابراہیم کا قصہ, یعنی ابراہیم کی خبر. سورت شعراء میں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا مفصل ذکر ہے, پھر حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر بھی اس صورت کے اندر موجود ہے. پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر دوبارہ سے اس صورت کے اندر آیا ہے. نوح علیہ السلام کی 950 سال کی دعوت تبلیغ توحید, وہ ساری اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے. پھر نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا, اس کا ذکر بھی آیا ہے. پھر قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کی بعثت کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا ہے, اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو کس طرح عادلوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا, اس بات کا ذکر دوبارہ یہاں پر آیا ہے. قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے, حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑی سے اونٹنی برآمد کر کے معجزہ دکھایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر بھی اس صورت میں فرمایا, اور یہاں پر دوبارہ فرمایا مکرن فسا مکر المنذرین,
ان پر کس طرح پتھروں کی بارش ہوئی. اصحاب الایکا یعنی قوم شعیب کا ذکر اس صورت میں دوبارہ بیان ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر کے اندر قرآن مجید کی عظمت کا ذکر فرمایا اور قیامت کے دن کے بھاری عذاب کا تذکرہ کیا. اور پھر اس صورت کے آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو قیامت والے دن کی خوشخبریاں سنائی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وذکروا اللہ کثیرا اور اللہ کو زیادہ یاد کرتے رہے, قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ان کو کامیاب فرمائے گا. یہاں پر یہ سورہ ختم ہوئی. آگے سورہ نمل ہے, یہ بھی مکہ میں نازل, اس میں 93 آیتیں اور 7 رکوع ہے اور اللہ کی توحید پر بہترین سورت ہے سورہ نمل. نمل کہتے ہیں چونٹی کو, تو اس سورت کے اندر چوٹی کا ذکر آیا ہے, اس لیے اس سورت کا نام اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل رکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور سینا پر بلا کر کلام جو کیا اس بات کا ذکر ہے. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر بھی آیا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی آیا ہے. اور چونٹیوں نے کہا جب سلیمان کے لشکر گزرے, سلیمان علیہ السلام وہ سب جانوروں کی کیڑے مکوڑوں کی بولیاں سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا کہ پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے, جنات کی بولی بھی جانتے تھے, اسی طرح زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے ان کی زبان کو بھی سمجھتے تھے. تو حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے تو ایک چونٹی نے کہا باقی چونٹیوں سے کہ جلدی کرو اپنے دل میں داخل ہو جاؤ, یہ نہ ہو سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں تلے رون دے اور ان کو خبر بھی نہ ہو کہ وہ کن کو مار کے جا رہے ہیں. یعنی ایک چونٹی کا بھی فطرتاً عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی نبی عالم الغیب نہیں ہوتا, کوئی بھی نبی عالم الغیب. پھر اس صورت کے اندر ہدہد کا ذکر بھی آیا ہے. ہدہد پرندہ جو غائب تھا اور ملکہ سبا کے پاس گیا تھا, یہ مشہور و معروف واقعات ہیں, ان پر بڑا وقت درکار ہوتا ہے, لیکن میں صرف اشارتاً صرف ایک خلاصے کے طور پہ بتاتا ہوں کہ جو ہم نے آج پارا سنا ہے, منزل سنی ہے, اس میں اللہ رب العالمین نے کون کون سی بات ذکر فرمائی ہے. ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر جنات سلیمان علیہ السلام کے پاس لے آئے تھے, اس میں طویل ہیکل کا ذکر بھی آیا ہے. قوم عاد, قوم سمود اور قوم صالح, ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے سورہ نمل کے اندر بیان فرمایا ہے. اور سورہ نمل کے آخری الفاظ قل الحمدللہ, کہہ دیجیے اے میرے پیارے پیغمبر تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اور سلام ہو اللہ کے ان نیک بندوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. اللہ خیر عما یشرکون, کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شریک مقرر کرتے ہیں. یہاں پر یہ پارہ 19واں ختم ہو گیا. آگے سورہ نمل چل رہی ہے. اللہ کی توحید کو اگر کوئی بندہ سمجھنا چاہے تو سورہ نمل کو بھی با ترجمہ پڑھے, انشاءاللہ سمجھ آئے گی. اس میں بڑے زبردست عقائد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. دعا ہے اللہ پاک جب تک زندگی ہے قرآن مجید والے عقیدے بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.